بادشاہوں کا پانی ایجاد کرنے والے بابائے کیمیا کون؟ سب سے بڑا کارنامہ کون سا؟ دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح سائنس کے میدان میں بھی مسلمانوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، جن سے انسانیت آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے۔ ان مسلمان سائنسدانوں میں جابر بن حیان قابل ذکر ہیں، جنہیں دنیا بابائے کیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مضمون نگار ارسلان خان کے تحریر کردہ مضمون کے مطابق جابر بن حیان 721 میں ایران کے علاقے توس میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی پیشہ عطر فروشی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف تجربات کی مدد سے کئی نئے عطر بھی ایجاد کیے۔ جابر بن حیان ایران سے مدینہ منتقل ہوئے اور یہاں حضرت امام جعفر صادق کے دست مبارک پر بیعت کر کے ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ دنیا سے بے رغبی اور سادگی کی وجہ سے بعض روایات میں انہیں اسلام کا پہلا صوفی بھی قرار دیا گیا ہے۔ بعد ازاں وہ مدینے سے کوفہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے کیمیا گری کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ تجربہ گاہ بھی قائم کی، جس میں وہ ہمہ وقت مختلف کیمیائی دھاتوں پر تجربات میں مصروف رہتے۔ جابر بن حیان کے دور میں کیمیا گری محاوثی یعنی پارے، تانبے یا چاندی جیسی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کا علم تک محدود تھی۔ اگرچہ ابتدا میں انہوں نے بھی انہی تجربات پر توجہ مرکوز رکھی، لیکن پھر کیمیا گری کو ایک باقاعدہ علم کے طور پر متعارف کروایا۔ جب جابر بن حیان کی شہرت بغداد پہنچی تو انہیں وہاں طلب کر لیا گیا۔ وہاں انہیں سرکاری پذیرائی ملی تو انہوں نے اس میدان میں ترقی و استحکام حاصل کیا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جابر بن حیان نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے مل کر بنی ہیں۔ نیز وہ اپنے ہم عصر کیمیا دانوں کی طرح اس نظریے کے بھی حامی تھے کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو تجربات کیے انہیں قلم بند کرتے رہے اور تجربات میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے سونے کی طلب کی جگہ علم کیمیا کا حصول ان کی زندگی کا مطمئن اثر بن گیا۔ جابر بن حیان کا سب سے بڑا کارنامہ تیزاب کی ایجاد ہے اور ان میں گندھک، شورے اور نوشادر کے تیزاب شامل ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے شورے کا تیزاب ایجاد کیا۔ بعد ازاں مختلف دھاتوں کے ساتھ نوشادر کو ملا کر تجربہ کیا تو ایک ایسا تیزاب وجود میں آیا کہ جس نے سونے کو بھی پگھلا دیا۔ جابر بن حیان نے اس تیزاب کو ماء الملوک یعنی بادشاہوں کا پانی کا نام دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سونا زیادہ تر بادشاہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے لوہے پر بھی کئی تجربات کیے اور بتایا کہ لوہے کو کس طرح فولاد بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی متعارف کروایا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے موم جامہ ایجاد کیا۔ یاد رہے، موم جامہ ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے جس پر پانی اثر نہیں کرتا۔ جابر بن حیان نے چمڑے کو رنگنے کا طریقہ بھی دریافت کیا، پھر خضاب ایجاد کیا اور شیشے کو رنگین بنانے کے طریقے بھی متعارف کروائے۔ جابر بن حیان نے بہت سی کتب لکھی، لیکن ان کی سب سے مشہور کتب کتاب الکیمیا ہے، جس میں انہوں نے بہت سے کیمیائی تجربات اور دھاتوں کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور اس سے مغرب نے بھی خاصا استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنی انتھک محنت، ذہانت اور قابلیت کی بدولت کیمیا کے میدان میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ جابر بن حیان نے 1815 میں 94 برس کی عمر میں کوفے سے وفات پائی۔ ہمیں جابر بن حیان کی زندگی سے جستجو، ہمت، لگن اور حوصلے کا پیغام ملتا ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک فن میں مہارت حاصل کرنا اور اسی پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کرنا ہی کامیابی کی کلید ہے۔ علاوہ ازیں جابر بن حیان نے امام جعفر صادق کی مریدی اختیار کر کے یہ بھی باور کرایا کہ سائنسی اور یونانی علوم حاصل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان مذہب ہی سے دور ہو جائے، بلکہ انہوں نے کیمیا گری کے ساتھ تصوف اور اخلاقیات پر بھی خاصا زور دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی جابر بن حیان کی طرح اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں اور کسی ایک فن میں مکمل مہارت حاصل کریں، نیز سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خوب آگے بڑھیں، کیونکہ آج ان علوم کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں۔